السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيها لآتوها ولو حبوا، فيما رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ میں جس موضوع کے تحت آپ ناظرین اور آپ حاضرین اور آپ سامعین کے سامنے میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز فجر کی حفاظت. میں انشاءاللہ اسی یوٹیوب کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اس بیان کو پہنچاؤں گا. کل میں نے خطبہ جمعہ میں یہی موضوع رکھا تھا. محترم سامعین کرام، اسلام میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے. توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور اسی نماز کے تعلق سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا. جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت کا مستحق ہو جائے گا، مگر جس کی نماز میں کوتاہی اور خرابی پائی گئی تو وہ بندہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. گویا ہماری کامیابی کا راز موقوف ہے. اقامت صلاۃ پر کوئی بھی بندہ حفاظت صلاۃ کے بغیر کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا ہے، کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا ہے. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہم پر تادم وفات فرض ہے، جو کسی بھی مسلمان سے کبھی معاف نہیں ہے، چاہے مقیم ہو یا مسافر، مریض ہو یا صحت مند، فقیر ہو یا مالدار، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان. یوں تو تمام نمازوں کی ادائیگی ہم پر واجب ہے، مگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، مگر 5 وقتہ نمازوں میں نماز فجر کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. نماز فجر کا با جماعت اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے. خصوصی طور سے اس میں کوتاہی کرنا یا جماعت میں کوتاہی کرنا بہت بڑا جرم ہے. شریعت اسلامیہ میں صلاۃ فجر کے فوائد و فضائل کو متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. نماز فجر کی جماعت کو پانے کے لیے بعد نماز عشاء فوراً سونے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے بلا وجہ شب بیداری سے منع کیا گیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کہیں نماز فجر چھوٹنے کا خدشہ نہ ہو.
حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل عشاء سے قبل سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ لہذا ہم کو بھی اس نسخہ نبوی کو اپنانا چاہیے اور صلاۃ فجر کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صلاۃ فجر میں کوتاہی کرنا منافق کی پہچان ہے، کیونکہ منافقین اندھیرے کا کھل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ نفل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيها لآتوها ولو حبوا، کہ منافقین فجر و عشاء کی نماز سے بڑھ کر اور کوئی نماز بوجھ اور گرا نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ جان جائیں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضری دے، اگرچہ اس کے لیے انہیں گھٹنوں کے بل ہی چل کر آنا پڑے۔ حدیث نمبر 657۔ اس حدیث سے بات روزے روشن کی دعائیاں ہوتی ہے کہ صلاۃ فجر کی حفاظت توحید و ایمان کا جز ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا اور پیچھے رہنا منافق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی نفاق سے حفاظت فرمائے۔ آج اکثر مسلمان نمازوں سے سستی و کاہلی کرتے ہیں، خصوصاً نماز فجر سے غفلت برتتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نرم و گرم بستر سے اٹھ کر صبح کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء میں لوگوں کی کافی بھیڑ ہوتی ہے، مگر نماز فجر میں سارے مصلیان کدھر چلے جاتے ہیں؟ مسجدیں مصلیان فجر سے ویران نظر آتی ہیں، مساجد نمازیوں کی قلت تعداد کی شکوہ کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فجر کو قرآن سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آیت نمبر 78۔ نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کی صبح میں برکت عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، نماز فجر میں شرکت کرنا بڑی فضیلت اور ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت مکمل نور کی بشارت دی ہے، کیونکہ بندہ کچھ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف اندھیرے میں جاتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے نماز فجر بھی تاریکی اور اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازوں میں سے ہے۔ لہذا وہ بندہ جو نماز کی مکمل پابندی کرے گا وہ اس فضیلت کا ضرور مستحق بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر با جماعت پڑھنے کو پوری رات کے قیام کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے با جماعت عشاء کی نماز ادا کی تو گویا اس نے نصف لیل یعنی آدھی رات قیام کیا، اور جس نے با جماعت فجر کی نماز ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ اس حدیث میں صلاۃ عشاء و فجر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان دونوں نمازوں کو با جماعت ادا کرے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ چند گھڑی رب کی عبادت میں گزار دینے پر مکمل رات عبادت کا ثواب بندے کو مل جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سعادت و خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مگر وہ لوگ کتنے بد نصیب و بدبخت وہ لوگ ہیں جو نماز فجر میں پیچھے رہتے ہیں، جو صلاۃ فجر میں پیچھے رہتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، نماز فجر میں غیر حاضر رہتے ہیں، جبکہ یہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور نماز فجر اور عصر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات میں تھے وہ اللہ کے پاس چڑھتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، ان بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے واپس آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر عصر کی نماز میں فجر اور عصر کی نماز میں جمع نماز میں فرشتوں کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اسی وقت میں دن و رات کے فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے جناب میں بندوں کے یومیہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتے نمازی بندوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے واپس آئے تو وہ اس وقت بھی وہ نماز ہی میں مشغول تھے۔ کتنے خوش نصیب وہ بندے ہیں جو ان دونوں نمازوں کو باجماعت کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو ان دونوں نمازوں کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جن کے متعلق فرشتے یومیہ اعمال کی پیشگی کے وقت یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو غیر حاضر تھا، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز میں حاضری بھی لی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا فلاں حاضر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، نماز فجر کی ادائیگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البلدین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت یعنی عصر اور فجر کی نمازیں پڑھیں وہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت یعنی عصر اور فجر کی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری و مسلم متفق علیہ کی روایت ہے۔ متفق علیہ سے روایت مراد بخاری و مسلم ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جانے والی نماز پڑھی، یعنی فجر و عصر پڑھی۔ طلوع آفتاب سے مطلب کیا ہے؟ طلوع آفتاب کیا ہے؟ یعنی دھوپ نکلنے سے پہلے، یعنی صبح فجر کی نماز، اور غروب آفتاب یعنی عصر سے پہلے کہ جو دن ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کے وقت، یعنی فجر و عصر پڑھی، اور جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ کی حفاظت و ذمہ میں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت و ذمہ داری میں ہے، اور جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتا ہے، اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جو طلوع آفتاب تک سویا رہا اور فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سست اور خبیث نفس ہوگا صبح کرتا ہے۔ اور نماز سے غفلت برتنے والوں کے لیے آپ نے زبردست وعید سنائی ہے، جیسا کہ حدیث خواب میں ہے ایک شخص کے سر کو بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کے علم حاصل کیا تھا اور پھر قرآن کو چھوڑ دیا اور پھر فرض نمازوں میں سے ہوتا تھا۔ بھائیوں، افسوس ہے ان 4 وقتوں کی نمازوں کی، افسوس ہے ان 4 وقت کے نمازیوں کی، افسوس ہے ان مولویوں کی، افسوس ہے ان حافظوں کی جو
فجر کی فکر نہیں کرتے ہیں، فجر و عصر کی فضیلت کو جان کر کے بھی اور ایسے خطرناک وعید کو جان کر کے بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت یعنی عصر و فجر کی نمازیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 2 ٹھنڈے وقت یعنی عصر و فجر کی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائیو اور دوستو، ہمیں اسی سے نصیحت لینا چاہیے کہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت ابو لولو مجوسی جو کہ آ کر اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اسی دوران جو ہے وہ مجوسی آ کر 3 قاضی ضرب لگا دیتا ہے۔ وہ شہید کی حالت میں کہتا ہے کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری جگہ زمین کے تعلق سے کہ ہماری جگہ کہاں، ہماری زمین کہاں، ہمارے بیٹے کہاں، ہمارے اولاد کہاں، ہمارے بچے کہاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، اسی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ صحابہ رسول شہید کی حالت میں کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو واضح کیا، اپنے ایمان کو بتلا دیا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ شہید کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بھائیو اور دوستو، اس پر نصیحت حاصل کریں۔ محترم سامعین کرام، نماز فجر کا وقت شیطان خوب بہکاتا ہے، نماز فجر کے وقت شیطان خوب بہکاتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو اس طرح نماز فجر سے غافل کیا جائے۔ ہمیں کبھی بھی صبح کے وقت سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام نمازوں میں صلاۃ فجر کا ایک اہم مقام ہے۔ فجر کی حفاظت دخول جنت کا باعث ہے اور دنیا میں اللہ کی حفاظت و امان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صلاۃ فجر کا خصوصی اہتمام کریں، ٹھنڈی یا سردی یا نیند کا عذر نہ پیش کریں۔ ہم اپنے مقصد تخلیق پر غور کریں اور ہم ہمیشہ یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی نماز فجر اور عصر کی ادائیگی پر رؤیت باری تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، جو رؤیت الہی بغیر نماز کی ادائیگی کی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور جنت کی ساری نعمتوں میں دیدار الہی خاص مومنوں کو حاصل ہوگی۔ اب آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صلاۃ فجر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔